ناظرین، دور جدید میں بین الاقوامی معاملات سے واقفیت انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے سرخ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔ آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ بنیادی طور چائنا کے مسلمانوں کے بارے میں ہے، جن کو عام طور پہ یغور مسلمان کہا جاتا ہے۔ انگریز عام طور پہ وگر استعمال ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سنکیانگ کے رہنے والے ہیں، اردو میں ہم لوگ اس کو سنکیانگ کہتے ہیں، جبکہ زین جیانگ وہ چائنیز میں سے زین جیانگ کہتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے یہ مسلمان ہیں، تقریباً 12 ملین کے یہ قریب ہیں، یعنی 1 کروڑ اور 20 لاکھ کے قریب، یعنی اس سے کچھ زیادہ ہیں یہ۔ تو ان لوگوں کا بڑا مسئلہ اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، خاص طور پہ یورپ، امریکہ، انڈیا، جاپان وغیرہ یہ سب ذکر کر رہے ہیں ان کا۔ اور میں کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی کام کرتا ہوں، وہاں پہ بہت سے انڈینز نے اس بات کا مجھ سے کہا کہ ان کے بارے میں بھی پروگرام کرو، تم دلتس کے بارے میں پروگرام کرتے ہو، تم اور لوگوں کے بارے میں پروگرام کرتے ہو، اور ان کے بارے میں پروگرام کرو تو پتہ چلے گا کہ جی ہاں پاکستان میں کتنی ڈیموکریسی ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ انڈینز جو ہیں ان کو بھی یہ ریئلائز کرایا جائے۔ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں مدرسہ کلچر یہ وہ، انڈینز کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں کتنی ڈیموکریسی ہے، کتنی آزادی ہے، کتنے ہم لوگ فری ہیں، یہ اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ میں حالانکہ پہلے بھی یہ پروگرام ایک میں کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگوں کی آپ صحتیں دیکھیں، ہم لوگوں کے آپ جیسچر دیکھیں، ہم لوگوں کے ملنا، گفتار، کھانا پینا سب جو ہے انڈین سے بہتر ہے، اور ہم لوگ انڈین سے بہت زیادہ آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال خیر، یہ مسئلہ پھر کسی ان ڈیٹیل کسی اور پروگرام میں یہ کریں گے، لیکن یہ آج جو چائنیز مسلمان ہیں ان کے حوالے سے ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چائنیز گورنمنٹ نے ان کے لیے ری ایجوکیشن کیمپس قائم کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ری ایجوکیشن سینٹرز کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ چائنا باقی کے مقابلے میں بہت بیکورڈ رہ گئے ہیں، اور ان کو وہ ماڈرنائز کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اس میں اندازاً جو ویسٹرن سورسز سے ہمیں ساری یہ انفارمیشن ملی ہے، کیونکہ وہی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، انہیں کو سینٹرز کے اندر بھی چائنیز جانے دیتے ہیں، اور وہاں جا کے ان کی ویڈیوز وغیرہ بھی انہوں نے بنائی ہیں، ان کے انٹرویوز وغیرہ بھی کیے ہیں۔ لیکن وہ جو ویسٹرن جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ اس پہ مطمئن نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کو اس بات پہ بھی بڑا ویسٹرن لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے کہ کوئی بھی مسلمان ملک جو ہے یہ ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، جبکہ ہم لوگ سارے یہ کر رہے ہیں۔ خیر، یہ بھی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ملک ہے اس حوالے سے اتنی زیادہ اس پہ کیوں زور نہیں دے رہے۔ اچھا ناظرین، اس بات کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ساری دنیا ہے یہ دنیا اپنے اپنے مفادات کے تابع ہے، اور اسی پرسپیکٹو میں آپ یہ دیکھیں کہ یورپ اور امریکہ کا اور بھارت کا بہت زیادہ ٹکراؤ ہے چین کے ساتھ، اس لیے وہ اس چیز کو بہت زیادہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ایجیٹیٹ ہم بھی کر رہے ہیں، یہ ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ان کے ساتھ بڑا بھلا کر رہے ہیں، اپنی طرف سے وہ بھلا کر رہے ہیں، وہ ان کو ماڈرنائز کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح جس کی دل چاہتا ہے وہ اس کے مطابق زندگی گزارے، یہ اس کی مرضی ہونی چاہیے۔ لہذا اس سلسلے میں یہاں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں، میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا تو اس میں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں چائنا میں ان کی وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، تو وہ بورس جانسن نے امیجیٹلی رسپونڈ کیا، انہوں نے کہا جینوسائیڈ نہیں ہو رہی ہے، یہ وہاں پہ صرف پرسیکیوشن ہو رہی ہے۔ پرسیکیوشن کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا اس حوالے سے نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ کو جیسا کہ علم ہے چائنا میں کمیونسٹ پارٹی ہے، سنگل پارٹی رول ہے، وہ اپنے طریقے سے ایک حکومت وہاں پہ چلا رہے ہیں، اور تقریباً کہا یہ جا رہا ہے بقول ہمارے وزیر اعظم عمران خان جو ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے، ویسے میں نے بھی اپنے طور پہ یہ دیکھا ہے کہ 70 سے 80 کروڑ لوگ، یعنی 700 to 800 ملین جو چائنیز لوگ ہیں ان کو وہ غربت کی لکیر سے اٹھا کے اوپر لے گیا، اور چائنا اس وقت بہت ماڈل مانا جا رہا ہے۔ اس حد تک ماڈل مانا جا رہا ہے کہ انڈیا میں ایک ڈسکشن چل رہی ہے آج کل کہ انڈیا ڈیموکریسی کی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہا، لہذا انڈیا میں 15 سے 20 سال تک ڈکٹیٹرشپ انٹروڈیوس کروائی جائے تاکہ یہ اس میں سے سارا نکل سکے اور یہ ترقی کر کے چائنا کے قریب جا سکے، کیونکہ چائنا اور انڈیا میں بہت زیادہ فرق ہے کہ چائنا کی جو پر کیپٹا انکم ہے، حالانکہ ان کی آبادی 1 ارب 60 کروڑ ہے اور انڈیا کی آبادی جو ہے 1 ارب 40 کروڑ ہے، ان کی پر کیپٹا انکم ڈبل سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہے ان سے اپنا انڈیا سے، اور انڈیا میں ظاہر ہے ان کے پاس 5 ارب اور کچھ 530-35 ارب ڈالر ان کے پاس جو فاریکس ریزرو ہیں، جبکہ
چائنا کے پاس 4,000 ارب ڈالر ہیں، 3,000 ارب ڈالر چائنا کے پاس پڑے، اس کے علاوہ پھر آپ ہانگ کانگ کا لگا لیں، تائیوان کا لگا لیں، یہ سارا ملا کے تقریباً 4,000 ارب ڈالر سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ لہٰذا انڈیا تو ان سے بہت ہی پیچھے ہے، اس لیے وہ اس بات پہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایک ایسا سلسلہ انڈیا میں بنایا جائے۔ خیر بعد میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ یہ جو غور مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی چائنیز کر رہے ہیں وہ ہمارے پرسپیکٹو میں اس حد تک وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو یورپ سارا شور مچا رہا ہے وہ اس لیے شور نہیں مچا رہا، یا انڈیا شور مچا رہا ہے، یا باقی جو امریکہ وغیرہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ اس بات پہ نہیں کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ان سے بڑی ہمدردی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ چائنا کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ ہانگ کانگ میں پہلے انہوں نے اس کو ڈسٹرب کیا، پھر اس کے بعد تائیوان میں بھی جو ہے وہ ان کے لیے پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے، تو اس پرسپیکٹو میں وہ یہاں پہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، اس میں یہ سارے اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں۔ مسلمان اس ممالک کس حد تک مطمئن ہیں کہ یہ ان کو وہاں پہ چائنا میں ایک لمیٹڈ حد تک پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس طرح پرسیکیوٹ نہیں کیا جا رہا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بھارت میں دلت لوگ، شاید آپ لوگوں نے یہ پہلے سنا ہو، یہ دلت لوگ جو ہیں تقریباً 3500 سال سے مسلسل پرسیکیوٹ ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور دنیا جو ہے ساری سوئی ہوئی ہے، کیونکہ اپنے مفادات کی جنگ ہے نا۔ امریکہ کا زیادہ اس وقت جو انٹرسٹ ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہولوکاسٹ کے بارے میں بہت زیادہ شور مچا سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران، اور اب چائنیز پہ بھی یہ الزام لگایا گیا۔ جس وقت چائنیز پہ یہ ہولوکاسٹ کا الزام لگایا گیا ہے کہ یہاں پہ یہ غور مسلمانوں کو اس طرح کر رہے ہیں، تو اس پہ بورس یلسن نے یہ کہا، برطانیہ کے وزیر اعظم نے، کہ جینوسائڈ نہیں وہاں پہ وہ کر رہے ہیں، وہ صرف ان کو ماڈرنائز کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کوئی ایسی خاص رول نہیں پلے کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگرچہ امریکہ میں بہت ساری تبدیلی آ چکی ہے، پہلے تو بلیک کے ساتھ وہاں ان کو، بلکہ ان کو اتنے برے طریقے سے پرسیکیوٹ کیا گیا ہے۔ امریکہ کی ساری ہسٹری 200 سال کے پیچھے اگر آپ دیکھیں، جب سے ان کو کیا گیا، اب بھی وہاں پہ امریکن مطمئن نہیں، یہ بلیک امریکن جو ہے وہ مطمئن۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس وقت مئی میں وہاں پہ وہ ایک بلیک جو تھا پولیس کی وجہ سے مارا گیا تھا، جس نے اس پہ گھٹنا رکھا ہوا تھا، 8 منٹ کچھ سیکنڈ رکھا تھا، اور 5 منٹ بعد وہ مر گیا تھا۔ پھر کتنا وہاں پہ امریکہ میں ایجیٹیشن ہوئی، یورپ میں ایجیٹیشن ہوئی، اور بڑا ایک لمبا سلسلہ چلا۔ تو یہ سارے سلسلے بھی چل رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی پرابلم ہے، یورپ میں بھی بہت حد تک اگرچہ حالات بہتر ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ڈفرینٹ قسم کی پرابلمز ہیں، ڈسکریمنیشن وہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کو کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جو وہاں کے مقامی یورپین نہیں ہیں، جو فرانس میں بڑی یعنی ان کو پرابلم آ رہی ہے، باقی ممالک میں بھی پرابلم آ رہی ہے۔ بھارت میں تو خیر حالات بہت ہی خراب ہیں، مسلمان جو ہیں وہ تقریباً 25 سے 27 کروڑ کے نزدیک ہیں، اور وہ ان کی بڑی میزریبل حالت ہے وہاں پہ۔ اس لہٰذا چائنا میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ پرسیکیوشن ضرور ہے، میں یہ اس بات سے مانتا ہوں، لیکن یہ بین الاقوامی ایک مسئلہ ہے، یہ کوئی صرف چائنا میں مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں چائنا میں اگر یہ بات ہو تو میں سب سے پہلا ایجیٹیٹر ہوں گا جس میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ ان کو جینوسائڈ کر رہے ہیں۔ جینوسائڈ والا دور جو ہے گزر گیا، اب لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹلی سارے معاملات کو ٹیکل کرتے ہیں۔ ہم سب لوگ کو مل کے کلیکٹیولی جو کچھ چائنا میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے، جو کچھ امریکہ میں بلیک لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو دلت کے ساتھ ہو رہا ہے بھارت میں، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اور قوموں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم سب لوگوں کو مل کے انٹرنیشنل فورمز پر یہ چیزیں ایجیٹیٹ کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگ دنیا کو بہتر اور آزاد ماحول میں انسان جو ہے پھل پھول سکے۔ شکریہ۔